نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعض اہم مسائل کا بیان چل رہا ہے، تو ایک اہم مسئلہ نماز میں ہماری نظر کہاں ہو۔ تو اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہونا چاہیے، اور حالت رکوع میں اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر نظر ہونی چاہیے، اور حالت سجدہ میں ناک کے نتنوں پر نظر ہونی چاہیے، اور جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری نظر وہ اپنی جھولی میں ہونی چاہیے۔ اب بعض جگہ دیکھنے میں یہ آتا ہے ایک بڑی کوتاہی کہ خشوع خضوع کے لیے، توجہ کے لیے بعض لوگ دوران نماز اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ خشوع خضوع کے لیے نہیں ہے، بلکہ حدیث کی روح سے نہایت قبیح عمل ہے، بدترین عمل ہے۔ کتنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران تم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور اللہ تمہاری نظر کو واپس نہ کرے، یعنی وہیں جام کر دے تمہارے سر کو؟ کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ تم قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھو اور تم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح نماز کے دوران بعض لوگوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہیں کبھی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں گھور رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث کی روح سے بڑا قبیح عمل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ کریم مسلسل اس بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جس وقت وہ دوران نماز اپنی نظر دائیں بائیں گھماتا ہے، فرمایا اس وقت اللہ کریم اپنی نظر رحمت اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اب اللہ کی نظر رحمت اس سے ہٹ گئی، پیچھے اس کی نماز کیا رہی؟ تو یہ بڑا بدترین اور قبیح عمل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ کہ جب ہم امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت حکم یہ ہے کہ ایک ایک ادا میں اپنے آپ کو امام کے تابع رکھو۔ تابع کا معنی یہ ہے کہ امام سے پیچھے رہو، آگے نہ بڑھو۔ تو اگر وہ رکوع میں جانا چاہتا ہے، پہلے وہ رکوع تک پہنچے، آپ بعد میں پہنچیں۔ وہ سجدے تک جانا چاہتا ہے، وہ پہلے سجدے میں پہنچیں، آپ بعد میں پہنچیں۔ وہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ پہلے کھڑا ہو، آپ بعد میں کھڑے ہو۔ بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، تو اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا کہ تم امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہو، کہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سر گدھے کا سر بنا دے؟ یعنی امام سے آگے بڑھنا یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کریم تمہاری شکل مسخ کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ نہایت غیر معمولی سے سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم وہ امام تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی اس نے اٹھائے ہیں اور یہ باندھ کے کھڑا ہے، وہ رکوع کا اس نے اللہ اکبر کہی ہے، یہ رکوع میں پہنچا ہوا ہے۔ بھائی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ میں پیچھے رہوں، امام سے آگے نہ بڑھے۔ امام کا معنی ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے، آپ سے مرتبے میں آگے ہے، اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ تو اگر آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہو تو وہ تم امام کے اقتداء میں مقتدی نہیں ہو، بلکہ تم امام بن گئے ہو۔ تو یہ بڑا بدترین عمل ہے۔ وہاں امام کی اقتداء میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تسلی سے ہمیں ہر عمل میں امام سے پیچھے رہنا ہوگا۔ تو اس بات کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے، یہ کوتاہیاں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔